ملکی سیاست میں بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں جب بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات دراصل ایک ہی بڑی سیاسی تصویر کے مختلف رنگ ثابت ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی منظر دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف وفاقی بجٹ جو ابتدائی طور پر 5 جون کو پیش ہونا تھا، اب 10 جون کو پیش کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے انتخابات 7 جون کو منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ دو الگ موضوعات ہیں، لیکن سیاسی حلقوں میں یہ سوال شدت سے زیر بحث ہے کہ کیا بجٹ میں تاخیر اور گلگت بلتستان کی انتخابی کشمکش دراصل حکومت اور اس کی اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتے اختلافات کی علامات ہیں؟ جیسا کہ اطلاعات کے مطابق بجٹ کی تیاری اور اس کے بعض اہم نکات پر اتحادی جماعتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ میڈیا رپورٹس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ صوبے اپنے ترقیاتی بجٹ کا ایک حصہ قومی ترجیحات، خصوصاً دفاع اور قومی سلامتی سے متعلق ضروریات کے لیے مختص کرنے میں تعاون کرے۔ تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی اس معاملے پر اپنے تحفظات رکھتی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے مشاورت اور اتفاق رائے کا عمل توقعات سے زیادہ طویل ہو گیا ہے، جبکہ یہ اختلافات اس وقت مزید نمایاں ہوئے جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جی پی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے 18ویں ترمیم کے تحفظ کا 2 ٹوک اعلان کیا۔ بلاول بھٹو نے واضح انداز میں کہا کہ بلتستان کو بھی آئینی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے اور صوبائی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اب درحقیقت بلاول بھٹو کا یہ موقف محض ایک انتخابی نعرہ نہیں بلکہ وفاق اور صوبوں کے اختیارات کے بارے میں پیپلز پارٹی کی مستقل سیاسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر مستقبل میں این ایف سی ایوارڈ یا وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں تبدیلی کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی نظر نہیں آئے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام بحث ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب گلگت بلتستان کے انتخابات سر پر کھڑے۔ 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں 24 عام نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ تحریک انصاف کی امیدوار آزاد حیثیت میں میدان میں موجود ہے، جبکہ حکمران اتحاد کی 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عملی طور پر ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آ رہی ہیں۔ گو کہ مرکز میں دونوں جماعتیں اتحادی ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں سیاسی منظرنامہ بالکل مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ اسی تناظر میں پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا بیان بھی خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے، جنہوں نے اپنی گفتگو میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ گلگت بلتستان میں پنجاب پولیس کی کیوں کی گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ یہ گلگت بلتستان ہے، یہاں پنجاب والا رویہ نہیں چل سکتا ہے۔ ندیم اس وقت سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم درانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو بلاول جس مہمان کا کیمپین کے دوران ذکر کر رہے تھے وہ ظاہر ہے ان کا اشارہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہے، جو بڑے عرصے کے بعد منظر عام پر آئے اور پھر ان کی پرنسپل پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جو وہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ خیر، کیوں نکالا یہ نیریٹو کسی حد تک جو ہے ان کے لیے فروٹفل بھی ہوا، کیونکہ کنسرن کوارٹرز بھی اس نیریٹو کو بائی کرتے ہوئے نظر آئے کہ میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، لیکن مجھے کیوں نکالا میں سے ابھی وہ نکل نہیں پا رہے ہیں۔ ادھر جو بجٹ ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے، 5 سے 10 تاریخ کو، اور پھر جی بی کا الیکشن سر پہ ہے اور پھر کیمپیننگ بھی، تو یہ ان میں کوئی مماثلت ہے، محض حسن اتفاق ہے ڈیٹس کا یوں آگے پیچھے ہونا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پلاننگ کے تحت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر میرے سے پوچھیں گے جو بنیادی تمام پہلو ہیں وہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان کی جو ہلکی پھلکی نوک جھونک ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے۔ ایک ایشو کے اوپر بہرحال مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں سے صوبے جو ہے وہ اس ایوارڈ کو عوام کو دینے کے بجائے صوبوں کی قیادت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ جھگڑا ہے جس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے دونوں پارٹیاں اس معاملے میں متفق ہیں۔ ایک سائڈ پہ فرنٹ پہ ان کو رکھا ہوا ہے، دوسری سائڈ پہ فرنٹ پہ اس کو رکھا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی اگر این ایف سی ایوارڈ کے تحفظ کی بات کرتی ہے تو وہ یہ تحفظ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کا وہ خطیر رقم جو صوبوں کے عوام کا حصہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبوں کے عوام کا نہیں ہے، صوبے کی حکومت کا حصہ، اور یہی موقف نون کا بھی ہے پنجاب کے اندر کہ یہ چونکہ وہ خربوں روپے جو کہ 2009 کے بعد صوبوں کو گئے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ آج تک موجود نہیں ہے کہ وہ کس ضلع میں، کس بلدیاتی ادارے میں، کس پروجیکٹ پہ کہاں لگے۔
یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک اتنا بڑا فائنینشیل سکیم نہیں ہے سر اس میں تو ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا سر, ظاہر ہے وہ NFC تو ہو جاتا ہے لیکن آگے کوئی PFC نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, آگے سے کوئی پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہونا چاہیے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ویسے آرٹیکل 140A تو ہے جو بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے, وہ جب نہیں ہوگا پھر گراس روٹ لیول پہ وہ پیسہ کیسے منتقل ہوگا؟ وفاق سے صوبہ تک تو آ جاتا ہے لیکن صوبہ نیچے عوام تک منتقل نہیں کرتا, درست فرما رہے آپ. لیکن یہاں پہ ظاہر ہے سر وفاق کا بھی تو پرابلم ہے یہاں پہ, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ظاہر ہے ڈیفنس کا بجٹ, پھر اس کے بعد جو ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ ہے اس مد میں بہت سارے پیسے چلے جاتے ہیں, تو یہ تو سب صوبوں کو نہیں کرنا پڑتا, یہ تو وفاق کی رسپانسبلٹی ہے, یہ سب تو وفاق نے قرض ادا کرنا ہے سر. اصل میں وفاق کے اوپر ذمہ داریاں تو ساری ہیں, لیکن فائنینشیل جو ریسورسز ہے ان کو فنل آؤٹ کرنے کا راستہ جو ہے وہ صوبوں کا بنا لیا گیا ہے. جن کی صوبے میں حکومت ہے انہی کی مرکز میں حکومت ہے. اب یہی تو ایشو چل رہا ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے 2009 میں اگر میں نے مخالفت کی تھی 18ویں ترمیم کی, اکیلے ممبر نے اگر دستخط نہیں کیے تھے, مجھے اس وقت بھی ان کی انٹینشن نظر آ رہی تھی. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ NFC ایوارڈ کا حصہ جو آپ صوبوں کو بڑھا رہے ہیں, یہ اگر تو عوام تک جائے گا تو پھر تو اس کے جواب میں ترقی آئے گی. اگر یہ بوریاں بھر کے صوبوں کے پاس چلا جائے گا اور وہاں سے لانچے بھر کے ملک سے باہر چلا جائے گا تو اس کا کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ ملک کی معیشت پہ نہیں آئے گا, اور آج تک نہیں آیا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مرکز تو اس وقت بالکل ایک غریب ترین ادارہ بن چکا ہے, کیونکہ مرکز کے میں سے اگر یہ پیسے آتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چیک اور بیلنس موجود ہے سسٹم کا. لیکن جو ہی یہ صوبوں میں جاتے ہیں, صوبوں میں جا کے تو بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے, اور چیف منسٹر چاہے گاڑی خرید لے, چاہے جہاز خرید لے, چاہے لانچ میں بس لے, وہ جو کچھ بھی کرے, اور کوئی حساب آج تک جو ہے کہیں پہ بھی میں نے 20 دفعہ کوشش کی ہے نہیں آیا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نہ یہ امینڈمنٹ کرنے پہ تیار ہے, نہ یہ بلدیاتی ادارے لانے پہ تیار ہے. اب یہ جو ساری سچویشن بنی ہوئی ہے یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک چلنے والا ماحول ہے. اب آپ جی بھی میں دیکھ لیں, یہاں پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشن میں کیا ہے, الیکشن میں اصل جھگڑا جو ہے وہ ان دونوں پارٹیوں اور عوام کا ہے. اب اس میں جی پنجاب پولیس کیوں آ گئی اور ہندوستان وہ سندھ پولیس کیوں نہیں آئی؟ بھائی مسئلہ تو یہ ہے, تمہیں لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے, تمہیں پولیس کے ذریعے ملے گا, جس کے ذریعے ملے لے لو. پہلے بھی تمہاری اپنی حکومت کون سا لیجیٹیمیٹ ہے کہ تمہیں آگے سے کوئی لیجیٹیمیسی ملے گی؟ تو اس وقت اب جو بجٹ کا آپ نے کہا, بجٹ کا تو موسٹ پروبیبلی جو ایشو ہے چھوٹے موٹے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. مجھے اس میں کوئی بڑا ان کا ایشو نہیں نظر آ رہا, کیونکہ انہوں نے سارا ٹیکس تو ڈال دی ہے, اپنی ساری انکم کا سورس تو انہوں نے ڈال دی ہے موٹر سائیکل والے پہ, سزوکی والے پہ, غریب کے اوپر, کہ جو تیل کے اوپر لیوی لگا دی ہے جس کے اوپر کہ صوبوں کا بھی نہیں ہے, کسی اور کا بھی نہیں ہے, اور ٹیکسز جتنے بھی ہیں. مطلب اس وقت جو چیز سرکار کی طرف سے عوام کو جاتی ہے ڈائریکٹ, خواہ وہ تیل ہو یا بجلی ہو, اس کے اوپر ایک ٹیکس ہے, گنڈا ٹیکس ہے, جو کہ ہم ان لوگوں کو ادا کرتے ہیں جنہوں نے آئل کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, جنہوں نے ریفائنریز بنائی ہوئی ہیں, جنہوں نے IPPs لگائی ہوئی ہیں. ان ساروں کو عوام کی جیب کاٹ کے ان کے پیٹ بھرے جاتے ہیں, اور سرکولر ڈیٹ سے لے کر فائنل یہ جو اس کے اوپر الیکٹرک کے اوپر جو ایکسٹرا چارجز ہیں, مطلب فیول کے اوپر دنیا کی مہنگا ترین جو ہے فیول وہ اس ملک میں مل رہا ہے جو ملک اس پورے مسئلے کے اندر سب سے بڑا نیگوشیٹر ہے, میڈیٹر ہے, سب کو وہ راستہ فراہم کروا رہا ہے. اس کے عوام جو ہے وہ سب سے مہنگا تیل خرید رہے, اس لیے کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ عوام کے خلاف ہے. باقی وہ فوج والے اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ لڑ کے پاکستان کی عزت بناتے ہیں, وہ مارکہ حق کرتے ہیں, یہ اپنے عوام کے خلاف مارکہ ظلم و جبر و استحصال شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت تو اب مسئلہ تو یہی بنا ہوا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے حکومت نے مارکہ استحصال شروع کیا ہے, جبر شروع کیا, اور ملک کے باہر جو ہے پاکستان کی افواج پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. لاسٹلی سر آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کوئی نہیں کیا, جو جس مہمان کا ذکر
بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں کیا اور پھر انہوں نے مجھے کیوں نکالا کی بات کی. ویری کوئک کامنٹ آف یورز, پھر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے سر. اس کے بارے میں تو جناب میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب بزرگ رہنما ہیں، لیکن وہ ایک چلے ہوئے کارتوس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کریں. اب یہ ہے کہ چلے ہوئے کارتوس جو ہے وہ دوبارہ نہیں چلا کرتے، لیکن ان کے اپنے ترکش میں کوئی تیر باقی نہیں ہے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. وہ مرکزی حکومت کا حصہ ہیں، وہ صوبائی حکومت رن کر رہے ہیں. وہ اس وقت جو ہے ہائیبرڈ حکومت کے نام کے اوپر جو ہے بنی ہوئی ایک انتہائی ہائیبرڈ. بالکل صحیح دورانی صاحب، مجھے جیسے بریک لینی ہے، لیکن ظاہر ہے میاں صاحب کے دل میں خلش ضرور موجود ہے، اور وہ خلش یہ ہے، انہوں نے مجھے نکالا، ان کو آپ نے کیوں نہیں نکالا؟